عدالت کے روبرو علی بابا نے اپنے دوست تاجر شکیل کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تاکہ وہ حقیقت کا اعتراف کر لے۔ اس نے صلح و آشتی کا ہر حربہ آزمایا، بڑے ہی ادب و احترام اور نرم لہجے سے گفتگو کی، لیکن اسے کوئی کامیابی نہ ملی۔ تاجر اسے جھوٹا قرار دینے پر مصر رہا۔ علی بابا نے جب یہ دیکھا کہ یہ سرکشی پر اترا ہوا ہے، صلح و آشتی، اتفاق اور اتحاد کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا، حالانکہ اس کی خیانت اور اس کی سرکشی ظاہر بھی ہو چکی ہے، تو علی بابا نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، میرے دوست، میں صلح و آشتی اور اتفاق کو پسند کرتا ہوں، میں کوئی سخت رویہ نہیں اپنانا چاہتا، مجھے آپ کی شہرت داغدار ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ آپ اپنی ضد اور ہٹ درمی پر ڈٹے ہوئے ہیں تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے۔ میرا غصہ کہیں تمہاری بدنامی کا باعث نہ بن جائے، تم رسوائی اور عذاب کو آواز نہ دو۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ آپ بڑے مشہور تاجر ہیں، آپ کی امانت، دیانت اور استقامت کا دور دور تک شہرہ ہے۔ اپنی اس شہرت کی حفاظت کرو، اس پر کوئی آنچ نہ آنے دو۔ تمہاری کامیابی کی یہی تو بنیاد ہے۔ اگر لوگوں میں تمہاری خیانت مشہور ہو گئی تو لوگ آپ کے ساتھ کاروباری لین دین کرنے سے گریز کریں گے، لوگوں کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت بڑھ جائے گی، آپ کی تجارت کو نقصان پہنچے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تجھے یہ برا انجام دیکھنا پڑے، لیکن اگر میں تمہارے اس رویے سے مایوس ہو گیا تو مجھے اپنا حق وصول کرنے کے لیے مجبوراً عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ تم جانتے ہو کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں نے تم پر اعتماد کیا، برائے مہربانی آپ میرے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ میرے دوست، دیکھو اور سمجھنے کی کوشش کرو، میں تو اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ آپ سے صرف اپنا حق وصول کروں۔ میں نہیں چاہتا کہ قاضی کے پاس شکایت لے کر جاؤں اور لوگوں میں تیری رسوائی کا سبب بنوں۔ تاجر شکیل نے علی بابا کی نصیحت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، بالکل اس طرح کہ جس طرح اس نے اپنی بیوی کی نصیحت قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ وہ اپنے عناد اور خیانت پر ڈٹا رہا۔ اس نے اپنے دوست علی بابا سے کہا، دیکھو علی بابا، تم نے خود اپنے ہاتھ سے زیتون کا مٹکا میرے گودام میں رکھا، تم نے خود اسے اپنے ہاتھ سے پکڑا اور میرے گودام سے کہیں دور اٹھا کر لے گئے۔ بتاؤ اس کے بعد اب تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ مجھ سے 1000 دینار کا مطالبہ کرو؟ جب تم نے مٹکا میرے گودام میں رکھا، کیا اس وقت مجھے یہ بتایا تھا کہ اس میں 1000 دینار ہیں؟ میرے دوست، اب آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے نہیں پتا کہ اس مٹکے میں کیا تھا، میں نے اسے کبھی نہیں کھولا، بلکہ مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ اس میں زیتون ہے یا زیتون کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے۔ میں نے کبھی اس مٹکے میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا کہ اس میں کیا ہے۔ میں نے نہ تیرے سفر پر جانے سے پہلے اسے کھولا اور نہ ہی بعد میں۔ آخر مجھے کیسے علم ہو سکتا ہے کہ اس میں دینار ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ تم سچے ہو یا جھوٹے، اللہ کی قسم، جب تم 1000 دینار کا دعویٰ کرتے ہو تو مجھے آپ پر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ آپ نے یہ دعویٰ کیوں نہیں کر دیا کہ یہ مٹکا موتیوں اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا؟ جھوٹ اگر بولنا ہی ہے اور لوگوں پر اگر جھوٹا الزام لگانا ہی ہے تو ذرا کھل کر لگاؤ، جو چاہو سزا دے لو اور بھی کھیل کھیلو، لیکن مجھ سے قسم لے لو میں اپنی بات میں سچا ہوں، میں نے تیرے مٹکے کا منہ نہیں کھولا، میں جو کہتا ہوں اسے سچ مانو یا جھوٹ، تم آزاد ہو، تمہیں اختیار ہے۔ اب میرا آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ اپنی راہ لو، تم نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، تم نے لوگوں کا مجمع میری دکان کے سامنے لگا دیا، چلو یہاں سے چلتے بنو، دیکھ لیا تمہاری دوستی کو، کہاں سے آ جاتے ہو مجھے ستانے کے لیے۔ علی بابا اور تاجر دونوں اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے، ان دونوں کے درمیان جھگڑا شدت اختیار کر گیا۔ گزرنے والے کچھ لوگ دکان کے سامنے جمع ہو گئے۔ تاجر شکیل کے پڑوسی تیزی سے اس کی دکان کی طرف آئے اور باہمی جھگڑے کا سبب پوچھا۔ ان کی دلی چاہت یہ تھی کہ دونوں کے درمیان صلح کرا دی جائے۔ علی بابا نے انہیں اپنی تمام کہانی سنائی۔ جب انہوں نے ساری داستان سن لی تو پھر وہ تاجر شکیل کی طرف متوجہ ہوئے، اس سے معاملے کی حقیقت دریافت کرنے لگے۔ اس نے پڑوسیوں کو بتایا
علی بابا یہ تو ٹھیک کہتا ہے کہ میں نے اس کا مٹکا اپنے گودام میں رکھنا قبول کر لیا، لیکن اس کے علاوہ یہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ پھر اس نے ان کے سامنے اللہ کی قسم اٹھا دی کہ اسے بالکل اس بات کا علم نہ تھا کہ مٹکے میں کیا ہے۔ علی بابا کے بتانے پر مجھے پتہ چلا کہ اس میں زیتون ہے۔ میرے ساتھیوں، تم گواہ رہنا، آج علی بابا نے جو میرے ساتھ سلوک کیا ہے، وقت آنے پر تمہیں اس کی گواہی دینا ہوگی۔ پڑوسیوں نے کہا، ہاں ہاں، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سراسر زیادتی ہے جو علی بابا نے تم پر کی ہے۔ یہ ڈرامہ دیکھ کر علی بابا کو اور زیادہ غصہ آیا۔ اس نے تاجر شکیل سے کہا، تم اپنی حقیقی توہین اس وقت دیکھ لو گے جب میں قاضی کی عدالت میں تیری شکایت کروں گا، پھر تیری آنکھیں کھلیں گی۔ وہاں تجھے یہ انکار کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ تجھے اپنے کیے پر ندامت ہوگی، لیکن اس وقت ندامت تجھے کچھ فائدہ نہ دے گی۔ پھر پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ارے خائن، بددیانت، چلو میرے ساتھ قاضی کی عدالت میں تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے، تاکہ قاضی برے کو اس کی برائی کی سزا دے اور حقدار کو اس کا حق سونپ دے۔ علی بابا اور تاجر شکیل عدالت کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر دونوں قاضی کے سامنے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو گئے۔ علی بابا اور قاضی کے درمیان یوں بات چیت ہونے لگی۔ علی بابا، جناب اس تاجر نے میرے 1000 دینار چوری کیے ہیں۔ قاضی اس نے تیرے پاس سے دینار کس طرح چوری کیے؟ کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ علی بابا نے کہا، نہیں، میرے پاس کوئی گواہ تو نہیں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ خیانت کا ارتکاب کرے گا۔ میں اس کو نہایت شریف آدمی سمجھتا تھا، پھر اس کی خیانت مجھ پر ظاہر ہو گئی۔ اس کے بارے میں میرے گمان خاک میں مل گئے۔ قاضی بولا۔ تاجر شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے دریافت کیا کہ تم اس الزام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تاجر شکیل اپنا دفاع انہی الفاظ میں کرتے ہوئے کہ جو اس نے پڑوسیوں سے کہے تھے، جناب عالی، یہ شخص اپنے دعوے میں بالکل جھوٹا ہے۔ اس نے میرے پاس مٹکا امانتاً رکھا، لیکن میں نے کبھی اس کو کھولا نہیں۔ مجھے قطعاً کوئی پتہ نہیں کہ اس میں کیا چیز ہے، البتہ اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اس میں زیتون ہے۔ میں نے سچ مان لیا کہ اس میں زیتون ہی ہوگا۔ تاجر شکیل اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جناب میں اپنے بیان میں سچا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں۔ قاضی، آپ حلف اٹھا کر کہیں کہ میں اپنے بیان میں بالکل سچا ہوں۔ تاجر شکیل قاضی کے سامنے حلف اٹھاتے ہوئے، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے مٹکا نہیں کھولا اور نہ ہی اس میں کوئی چیز دیکھی۔ قاضی نے جب تاجر شکیل کی زبان سے قسم سن لی تو اس نے اسے الزام سے بری کر دیا اور علی بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تاجر شکیل نے قسم دے دی ہے، اب تیرا اس پر کوئی حق نہیں۔ وہ اس الزام سے بری ہے جو تو نے اس پر لگایا۔ تیرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں اور نہ ہی کوئی گواہی ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ علی بابا قاضی کا فیصلہ سنا تو بہت ناراض ہوا اور کہنے لگا، جناب عالی، اس نے میرا مال چرایا ہے، یہ بری کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنی شکایت خلیفہ ہارون الرشید سے کروں گا تاکہ وہ میرا حق واپس دلائیں اور مجھے انصاف مہیا کریں۔ قاضی بڑا بردبار، صابر اور حوصلے والا تھا۔ وہ علی بابا کی باتوں سے ناراض نہیں ہوا۔ اس سے یہ علم تھا کہ جس شخص کے حق میں فیصلہ نہ ہو تو وہ یوں ہی غصے کا اظہار کیا کرتا ہے۔ قاضی نے اسے توہین عدالت پر کوئی سزا تو نہ دی، البتہ اسے صرف یہی کہا کہ اب آپ عدالت سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ قاضی کا خیال تھا کہ اس نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، کیونکہ الزام کے ثبوت میں کوئی دلیل اس کے سامنے پیش نہ کی گئی۔ علی بابا کے حق میں کوئی گواہی دینے والا بھی نہیں تھا۔ تاجر شکیل عدالت سے باعزت بری ہو کر خوشی خوشی باہر آیا۔ اسے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اس نے علی بابا کے 1000 دینار بھی ہتھیا لیے تھے، مزید رسوائی اور سزا سے بھی بچ گیا تھا۔ علی بابا عدالت سے غصے میں نکلا، وہ مایوس نہ ہوا۔ اس کا یہ خیال تھا
کہ اگر حقدار صبر و تحمل سے اپنے حق کے مطالبے میں ڈٹا رہے تو بالآخر اسے اس کا حق مل ہی جاتا ہے۔ علی بابا نے اپنی شکایت خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں لکھ بھیجی۔ جیسا کہ اس دور میں رواج تھا کہ جب کسی مظلوم کی عدالت میں داد رسی نہ ہوتی تو وہ اپنی شکایت خلیفہ وقت کے دربار میں کر دیا کرتا تھا۔ علی بابا نے اپنی درخواست میں ظلم و ستم کی وہ سب تفصیل لکھ دی جو اس کے ساتھ تاجر شکیل کی جانب سے پیش آئی تھی۔ جمعہ کے دن علی بابا اس مسجد میں گیا جہاں خلیفہ ہارون الرشید نماز جمعہ ادا کرتا تھا۔ نماز ختم ہوئی تو علی بابا جلدی جلدی اس راہ پر آ کھڑا ہو گیا جہاں سے خلیفہ نے گزرنا تھا۔ خلیفہ کی سواری جب علی بابا کے قریب آئی تو اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ حفاظتی دستے کا سربراہ آگے بڑھا، اس کے پاس آیا، اس سے درخواست وصول کر لی۔ حفاظتی دستے کے سربراہ کا یہ معمول تھا کہ جب خلیفہ اپنے دربار میں پہنچ جاتا تو وہ تمام درخواستیں اس کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا جو اسے راستے میں وصول ہوتی، تاکہ وہ آرام سے شکایت کا ازالہ کرنے کی خاطر اپنے احکامات جاری کر سکے۔ علی بابا کو یہ علم تھا کہ خلیفہ ہارون الرشید کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ پہلے تمام درخواستوں کو بڑی توجہ سے پڑھتے ہیں اور پھر ہر درخواست کو نپٹانے کے لیے وقت کا اعلان کرتے ہیں اور فریقین کو دربار میں طلب کیا جاتا ہے۔ علی بابا ایک روز خلیفہ ہارون الرشید کے محل کے دروازے پر جا کھڑا ہوا اور حفاظتی دستے کا سربراہ اس کے پاس آ کر کہنے لگا، خلیفہ حضور نے کل آپ کو محل میں طلب کیا ہے تاکہ تمہارا فیصلہ سنا دیں۔ پھر اس نے تاجر شکیل کا رہائشی پتہ پوچھا جو علی بابا نے اسے بتا دیا اور واپس آ گیا۔ حفاظتی دستے کے سربراہ نے تاجر شکیل کو بھی اطلاع دی کہ وہ کل خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں پہنچ جائے۔